علی بیرسٹر ظفر صاحب بار بار کورٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہتے رہے کہ ہمیں بینچ پر اعتراض ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے موکل کو بھی اعتراض ہے، اور اعتراض یہ ہے کہ جس کمیٹی نے یہ بینچ بنایا ہے اس نے غیر آئینی قدم اٹھایا ہے، کیونکہ وہ کمیٹی ہی غیر آئینی ہے، وہ 3 ممبرز کی کمیٹی ہونی چاہیے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد صاحب، اعتراض ٹو سم ایکسٹینٹ ویلڈ ہے اور وہ ان کا حق ہے کہ وہ اعتراض کریں، ٹھیک، لیکن پرابلم یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں 3 رکنی کمیٹی بہرحال بنائی گئی ہے، اور ساتھ آگے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی کنفلکٹ آتا ہے تو اکثریتی رائے سے فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک، فرض کر لیں ایک معزز جج صاحب نہیں ہے اس کمیٹی کا حصہ، تو جو سپریم کورٹ کی ورکنگ ہے وہ تو رک نہیں سکتی۔ مثلا جج صاحب بیمار ہو جاتے ہیں، تعطیلات پہ چلے جاتے ہیں، بیرون ملک چلے جاتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، اور ڈیزگنیٹڈ ممبر ہوتے ہیں سینئر پیونی جج۔ اب آپ سوچیں کہ اگر وہ ایبسینٹ ہیں اور باقی 2 چیف جسٹس صاحب اور باقی ممبر موجود ہیں، تو کیا ان کے آنے تک وہ انتظار کریں؟ یہ سارا سلسلہ رک جائے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف 184(3) کی فکسیشن کے لیے بینچز تشکیل نہیں ہو رہے، بلکہ یہ کمیٹی سارے بینچز تشکیل کر رہی ہے۔ ایون ارلی ہیئرنگ کی جو اپلیکیشن آتی ہیں وہ اس کی ڈومین نہیں ہے، لیکن قاضی صاحب نے وہ بھی کمیٹی کے سامنے رکھی ہوتی ہیں کہ ان میں سے جو ارلی ہیئرنگ کی انٹرٹین کرنی ہے وہ کمیٹی فیصلہ کرے، اور یعنی اس حد تک انہوں نے اپنے اختیارات کو ڈسٹریبیوٹ کیے۔ اب بات رہ گئی، لیکن آپ نے جو مثال دی نا کہ کوئی ممبر بیمار ہو جاتا ہے، چھٹی پر چلا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ صورتحال نہیں ہے۔ یہاں پر ایک جج صاحب بطور احتجاج کمیٹی میں شرکت نہیں کر رہے، اور مخصوص حالات بنے ہوئے ہیں کورٹ کے اندر۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے اہم معاملات کو ٹیک اپ کرنے سے پہلے ان حالات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کا کوئی تو راستہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ضرور کمیٹی میں شرکت کرنی چاہیے تھی، اور اپنا احتجاج وہاں پہ ریکارڈ کرانا چاہیے۔ منٹس باقاعدہ لکھے جاتے ہیں اور تاریخ بن رہی ہے، تاریخ کا حصہ بنے۔ اسی طرح میں یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جسٹس منیب اختر صاحب اس بینچ کا حصہ بنیں گے۔ ہی از ویری انٹلیکچوئل پرسنالٹی، بہت اچھے جج ہیں۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس بینچ کا حصہ ہوتے، اور وہ اگر 4 ججز ایک سائڈ پہ ہیں، ان ایک جج صاحب کی بھی کوئی آ جاتی، جو اختلافی نوٹ آ جاتا، تو وہ پڑھنے کے قابل ہوتا۔ وہ مطلب اس حوالے سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تاریخ رقم ہو رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جو اکثریت ہے وہ کدھر ہے، اور آپ اقلیت میں آپ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور رول پلے ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس انالوجی پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کمیٹی جب کوئی فیصلہ کرے گی تو وہ کرے گی میجورٹی سے۔ میجورٹی سے بات یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ 3 ممبرز کی کمیٹی ہے، اس میں سے جو 2 کہہ رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا 2 ممبرز بیٹھ سکتے ہیں کمیٹی میں؟ یعنی 2 ممبرز کی کمیٹی ہو سکتی ہے؟ میں وہی بات، یہ ایک ویکیوم رہ گیا تھا، اور ویکیوم رہ گیا رولز بنانے میں۔ ہاں، پریکٹس اینڈ پروسیجر، لیکن جو رول آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو رول بنایا گیا اس پر ایک میری عرض سن کہیے سر۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ تھا کہ رولز بنائے گی کمیٹی، جی، سپریم کورٹ نہیں بنائے گی، کوئی اور ادارہ نہیں بنائے گا، کمیٹی بنائے گی۔ کمیٹی نے رولز نہیں بنائے۔ رولز اگر کمیٹی بنا دیتی اور یہ ویکیوم فل کر دیتی تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ اب چونکہ اس انالوجی پہ انہوں نے کیا کہ کورم تو 2 کا پورا ہے، لہٰذا بار بار ہم نے میسج بھیجا، وہ نہیں تشریح کس نے کی ہے؟ زبردستی نہیں، مطلب میں اپنی طور پہ نہیں، ویسے یہ جو ابھی تو یہی ہوا ہے نا، کورم کو پورا قرار دیا گیا ہے نا، میرا خیال ہے تشریح کرنے کا اختیار کیا کمیٹی کے پاس ہے یا ایک سنگل چیف جسٹس کے پاس؟ نہیں، یہ کمیٹی 2 ممبرز بیٹھے ہوں گے جن میں چیف جسٹس انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کورم پورا ہے۔ اگر ان کا فرض کر لیں تیسرے آنریبل ممبر کا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پہ نہیں ہے، اس کانسنٹ نہیں دے رہے، اور وہ اس کی اگینسٹ ہے جو بینچ بنایا ہے، تو پھر بھی 2-1 سے تو بنتا ہے۔ تو اس لیے کورم کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے۔ چل، لیکن ایک چیز جو میں کہتا پاشا صاحب، پھر آپ کو جانا بھی ہے، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیجئے کہ کیا آپ کے خیال میں مفادات کے ٹکراؤ کا نقطہ جو علی ظفر صاحب نے آج عدالت میں اٹھایا ہے وہ درست ہے کہ یہ ترمیم ہوگی، یہ جو آج آپ فیصلہ دیں گے اس سے ترمیم ہوگی اور اس کے آپ بینیفیشری ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت آگے چلے گئے، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ مفادات کا کیا ٹکراؤ ہے؟ اور میں نہیں سمجھ رہا کہ بار بار سیاستدانوں پہ یہ اچھالی جاتی ہے بات۔
اگر کوئی اکا دکا کوئی ایسا وقوع ہوا ہے تو اس کا میں نہیں کہتا، لیکن تمام سیاستدانوں کو یہ کہہ دینا کہ یہ جناب بکاؤ مال ہے اور یہ منحرف ہو جائیں گے، پیسے لے لیں گے اور یہ اپنی پارٹی پالیسی کے اگینسٹ چلے جائیں گے، اور خاص طور پہ خاص طور پہ اس سینیریو میں بڑی سینٹ کے 50 لوگوں سے 65 لوگوں میری عرض سنیں، خاص طور پہ اس سینیریو میں جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کی صورتحال ہے، مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کا کوئی ممبر چھوڑ کے جائے گا، ویری ڈیفیکلٹ۔ یا آپ کو نہیں لگتا؟ پی ٹی آئی کو تو لگتا ہے کہ کچھ چھوڑ کے چلے جائیں؟ میرا خیال ہے نہیں، دے آر کچھ لوگ تو ان سے رابطہ کٹا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، کٹا ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ پھر ان کی ٹرولنگ ہونی ہے نا صاحب، اگر انہوں نے کچھ پیسے لیے نہیں لیے واٹ ایور میں بھی کسی دباؤ میں آ گئے، آئی ڈونٹ نہیں، ضمیر تو خیر یہ زمین نہیں جاگتا، ضمیر بھی ہمارا وجہ نہیں جاگتا، ضمیر بھی ہمارا نظریہ ضرورت پہ جاگتا ہے، ضمیر بلا وجہ نہیں جاگتا، نظریہ ضرورت اس پہ آ جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے عمیر نیازی صاحب وڈ بی ان بیٹر پوزیشن، وہ بہتر کمنٹ کر پائیں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں پی ٹی آئی کے کوئی دوست جو ہے وہ چلا جائے۔ ٹھیک ہے، چلے میں اس کا جواب تو عمیر نیازی صاحب سے لیتا ہوں۔ عمیر نیازی صاحب یہ فرمائیے کہ